جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو میتھس ہماری کمزوری تھی اور ٹیچر بھی عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ آج وہی ایک سوال اپنے نوجوان ساتھیوں سے کرنے جا رہا ہوں، آپ نے کومنٹس میں لازمی جواب دینا ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا کہ اسلم کے پاس 500 روپے ہیں۔ رضیہ نے اسلم کو مسکرا کر دیکھا تو بتائیں اب اسلم کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ یہ سوال ہمیں بھی تنگ کرتا تھا، لیکن آپ ظاہر ہے ہم سے لائق لوگ ہیں تو آپ ضرور کومنٹس میں جواب دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمود نیادی ہوں اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے ہمارا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہماری تاریخ ہوتی ہے اور اصل مطالعہ پاکستان ہوتا ہے، تو آج دو چھوٹے چھوٹے قصے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ ہم کب امریکہ کے غلام ہوئے، کیوں ہوئے اور کس طرح ہوئے۔ پہلے ایک قصہ وہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم ان پستیوں میں کب سے گرے ہوئے ہیں، یعنی آپ کو بہت پرانا قصہ جو ہے پہلے میں وہ سناؤں گا اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ پیج نمبر ہے 431 اور شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب۔ ایک روز مسٹر جی احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، شہاب صاحب کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس ایک ادھیڑ عمر کا موٹا سا امریکی بیٹھا تھا۔ مسٹر جی احمد نے کہا کہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں، میں انہیں سٹاف کار میں اپنے ساتھ لے جا کر کراچی شہر کی سیر کراؤں۔ کار میں بیٹھ کر میں نے یوں ہی اخلاقاً اس کا نام دریافت کیا تو وہ بگڑ گیا اور بڑی تیزی سے بولا، تمہیں میرے نام سے کیا واسطہ؟ امریکی: اس سے گفتگو میں آسانی ہوگی۔ میں نے وضاحت کی، گفتگو کون کرنا چاہتا ہے؟ لہجہ دیکھیں۔ امریکی نے غصے سے کہا، خیر تمہیں اتنا ہی اصرار ہے تو مجھے ہنری کہہ کر پکار سکتے ہو۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد میں نے دوسری غلطی یہ کی کہ اس سے پوچھ بیٹھا، کیا آپ صحافی ہیں؟ مائنڈ یور اون بزنس، ہنری نے چڑھ کر کہا۔ اس کے بعد ہم دونوں لب بست ہو کر بیٹھ گئے۔ ہنری کے اشارے پر ہماری کار پہلے امریکی سفارت خانے گئی، مجھے کار میں چھوڑ کر وہ اندر چلا گیا اور کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا۔ دوسرا امریکن غالباً سفارت خانے میں کام کرتا تھا کیونکہ وہ کراچی شہر سے بخوبی واقف تھا۔ اس کی ہدایت پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن، کماڑی، بندر روڈ، ہاکس بے اور سینڈرپٹ کی سیر کرائی۔ میری موجودگی کو یکسر نظر انداز کر کے دونوں امریکی آپس میں مزے کی خوش گپیاں کرتے رہے۔ ان کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی، وہ یہ کہ امریکہ پاکستان کو گندم کی امداد دے رہا ہے۔ اب پلیز غور کرنا ہے، جب یہ گندم کراچی پہنچے گی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گی، ان اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔ کوئی قوم اتنی گر سکتی ہے، پست ہو سکتی ہے؟ اونٹوں کے گلے میں تھینک یو امریکہ۔ یہ احمقانہ تویز سن کر مجھے غصہ بھی آیا، رنج بھی ہوا، شرم بھی آئی۔ اس وقت تو میں چپ رہا، لیکن اگلے روز سیدھا مسٹر جی احمد کے پاس جا کر انہیں ساری کہانی سنا ڈالی۔ جب میں نے اونٹوں کے گلے میں شکریہ کی تختیاں لٹکانے کا مذاق اڑایا تو مسٹر جی احمد یک سنجیدہ ہو گئے اور گرجدار آواز میں بولے، تمہیں اس میں کیا حرج نظر آتا ہے؟ میں نے اس تجویز کے خلاف ایک چھوٹی سی جذباتی تقریر کی تو مسٹر جی احمد کے چہرے پر ہنسی کا تبسم لہرایا۔ اب غور کرنا ہے، فکرے کی کاٹ محسوس کرنی ہے۔ تبسم لہرایا اور انہوں نے طنزاً کہا، گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن شکریہ ادا کرنے کا برا مناتے ہو۔
کہاں سے چلے، کہاں پہ کھڑے ہیں، وہی گندم، وہی ادھار، وہی کبھی روس سے آ رہی ہے، کبھی کہاں سے۔ اب دوسرا جو چھوٹا سا قصہ ہے وہ پی ٹی آئی کے نوجوان ووٹروں کے نام ہے، اسی کتاب سے ہے اور پیج نمبر ہے 473 کہ یہاں پہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ایک علاقے کے چند کھاتے پیتے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ الیکشن کے موقع پر کسی قسم کے جھرلو کے چکر میں گرفتار نہ ہوں گے، بلکہ رائے عامہ کو آزادانہ اور بے باکانہ طور پر اثر انداز کرنے کا جہاد کریں گے۔ اس علاقے کے مستقل اور سند یافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی، تعلیمی ترقی اور جمہوری بیداری کے عنوان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک ارادوں پر حکومت وقت کی خوش سگالی کی سند چپکانے کے لیے وزیر صاحب نے ان سب کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو فرمایا۔ غور کرنا ہے، پرتکلف دعوت اڑی، ہنسی مذاق کی باتیں ہوئیں، اور جب وہ نوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے تو یک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا دیا گیا۔ ایک یا دو روز بعد جب الیکشن ہو گئے، الیکشنوں کی مہم اچھی طرح سر ہو گئی، ووٹ پڑ گئے، تو یہ بلند ہمت نوجوان بھی رہائی پا کر خیر سے بدھو گھر کو آئے۔ اب سے نہیں ہو رہا، کیا آپ کہیں کہ یہ اب سے ہو رہا ہے؟ یہ بڑی پرانی کہانی ہے اور یہ ان کے بڑے پرانے اور آزمودہ ہتھ کنڈے ہیں۔ تو میں نے کہا پی ٹی آئی کے نوجوان ووٹرز کو اور جذباتی سپورٹرز کو آگاہ کر دوں کہ یہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے اور یہ اب بھی ہو رہا ہے اور پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا مطلب ہے عمران خان اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی۔ کل سے بڑی کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین نامزد کیا جا رہا ہے یا علی محمد خان کو نامزد کیا جا رہا ہے، کسی نے کون سا نام لیا، کسی نے کون سا۔ تو خان صاحب کی پارٹی ہے، خان صاحب جو پالیسی بنائیں گے وہ بہتر بنائیں گے، ان کے نظریے کے ساتھ ہیں اگر آپ، تو جو بھی عبوری چیئرمین بنے آپ نے بلا چوں چراں اس کی جو ہے وہ حمایت کرنی ہے۔ اور دوسرا تھوڑا سا آپ کو قانونی نقطہ سمجھا دوں کہ خان صاحب توشہ خانہ میں نااہل ہو چکے ہیں، نااہلی ان کی برقرار ہے، فیصلہ معطل ہوا ہے۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر عمران خان، آپ یقین کریں، اپنے سائن سے ٹکٹ جاری کرتے تو یہ بدماشیہ اور یہ نظام اور یہ نظام دین، چودھری نظام دین، ان سائنوں والے ٹکٹوں کو کینسل کر دیتے اور اس طرح آپ کے سارے امیدوار وہ نااہل ہو جاتے، آپ سے نشان بھی لے لیا جاتا۔ کوشش اب بھی کریں گے کیونکہ میچ فکس ہے نا، میچ فکس ہے، یعنی کوئی اس میں آج آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ العزیزیہ میں جس چکر میں وہ بھگوڑا 4 سال ملک سے بھاگ گیا، جس نے اپنی ماں پارسل کر دی، جس نے اپنی شریک حیات پارسل کر دی، جو یعنی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا، وہ آج 2 سیکنڈ میں 2 منٹ میں اس کو آزاد کر دیا گیا۔ اور ہمیں شکایت صرف یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب کو کافی تکلیف دی، میاں صاحب ادھر ہے، عدالت کے 1-2 چکر لگائے، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے۔ میاں صاحب کو لندن میں رہائی مل جانی چاہیے تھی، لندن میں نہیں تو وہ دبئی میں تھے تو دبئی میں رہائی مل جانی تھی۔ یہ بڑی زیادتی کی ہے ججوں نے، اور بقول سعادت حسن منٹو کہ ہمارے ججوں نے وہ دھوتیاں باندھی ہوئی ہیں کہ اگر طاقتور ان سے انصاف لینے کے لیے آئے تو وہ پیچھے سے دھوتیاں اٹھاتے ہیں، اور میرے جیسا یا آپ جیسا کمزور ان کے پاس انصاف لینے کے لیے جائے تو وہ آگے سے دھوتیاں اٹھاتے ہیں۔ تو عدالت نے آج پیچھے سے دھوتی اٹھا دی ہے، میاں صاحب بری ہو گئے ہیں۔ اور نون لیگ، حالانکہ ایک فلاسفر کو اب نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ نے ضرور لکھنا ہے، جب سزائے موت سنائی گئی
تو اس نے مسکرا کر کہا کہ میں سزائے موت کو سن کر نہیں گھبرا رہا جتنا آپ فیصلہ سنانے پہ گھبرا رہے ہیں۔ تو یقین کریں میاں صاحب کو شرم آئی ہو یا نہ آئی ہو، کم از کم ججوں کو ضرور شرم آئی ہوگی کہ یہ وہ کس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو پورا نظام جی فکس ہے بالکل، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہے، وہ سکندر سلطان راجہ، یہ سارا فکس ہے۔ بلہ بھی لیا جاتا، چیئرمین شپ بھی لی جاتی، ہر چیز لی جاتی، کیونکہ کانٹریکٹ ہے نا، معاہدہ ہے۔ تو خان صاحب نے بظاہر تو ان سوئنگ کھیلی ہے، یعنی اچھی کھیلی ہے، بیرسٹر گور کو عبوری چیئرمین نامزد کر کے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں، یہ ظاہر ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ نظام کے ساتھ، ایک ویلاگ میں نے کہا تھا کہ نظام کے ساتھ پنگا بہت سارے سیاستدانوں نے لیا تھا، نواز شریف نے بھی کسی دور میں لیا تھا، بھٹو صاحب نے بھی لیا تھا، لیکن نظام کو ننگا وہ صرف خان نے کیا ہے۔ پنگا بہت سارے لوگوں نے لیا، ننگا بیچ چوراہے میں خان نے ان کے کپڑے نوچ کر، ان کے کپڑے اتار کر، ان کی ٹائی کوٹ اتار کے ان کے کندھے پہ رکھ دیے ہیں، اور وہ الف ننگے وہ لبرٹی چوک میں، یا آپ کوئی سا مشہور مکہ چوک میں، یا کہیں بھی سرینا چوک میں، وہ الف ننگے کھڑے ہیں، اور ہر کوئی گزر کے ان پہ تھو تھو کر رہا ہے، ان پہ ہنس رہا ہے، چاہے کوئی ریڑی والا ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، چاہے کوئی حجام ہے، سب کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی کا جی مطلب ہے عمران خان، اور عمران خان کا مطلب ہے پی ٹی آئی، بیرسٹر گوہر ہو، علی محمد خان ہو، خان صاحب جس کو نومینیٹ کریں گے، جس کو بہتر سمجھیں گے۔ آپ نظریے کے ساتھ ہیں، آپ شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نظریے کو سپورٹ کرتا ہوں، شخصیت کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو آپ بلا چون چراں کہ ٹھیک ہے جی بیرسٹر گور، اور پھر اصل آپ کو پتہ ہے کہ اصل چیئرمین وہی ہوں گے جو دلوں میں ہیں، جو دماغوں میں ہیں، جو لوگوں کی عزتوں میں ہیں، جو لوگوں کی دعاؤں میں ہیں، وہی چیئرمین ہیں۔ بیرسٹر گور ہو یا کوئی ہو، میں ہوں، یعنی مجھے نامزد کر دیا جائے، لیکن پی ٹی آئی از عمران خان اینڈ عمران خان از پی ٹی آئی۔ اس سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ تھوڑی قانونی پیچیدگیاں تھیں، اور بھی پیچیدگیاں ہیں، لیکن میں نے تھوڑا سا آسان کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بلہ بھی بچ جائے، اور جو اب اگر بیرسٹر گور سائن کر کے ٹکٹ جاری کرتے ہیں تو بڑا مشکل ہوگا ان ٹکٹوں کو مسترد کرنا۔ عمران خان کے سائنوں سے ٹکٹ مسترد ہونے کا وہ تو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو دان تیز کر کے بیٹھے ہیں، وہ تو لنگوٹ کس کے بیٹھے ہیں۔ میں نے بتایا لنگوٹ کیا، وہ تو ننگے کھڑے ہیں اور ننگ دھڑنگ ناچ رہے ہیں، ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیں داد دے رہے ہیں، لوگ ان پہ ہنس رہے ہیں، ننگ دھڑنگ کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ تو پنگا صاحب نے لیا تھا، ننگا خان نے کیا ہے۔ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام حدیبیہ تھا اس دور میں، اب کا مجھے نہیں پتا اس کنویں کا۔ وہ کنواں اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ وہاں پہ مشرکین مکہ اور فخر موجودات، فخر کائنات، میرے اور آپ کے آقا جن کی وجہ سے یہ دنیا وجود میں آئی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ اس کے دو پارٹ بڑے اہم تھے۔ ایک پارٹ یہ تھا کہ اگر کوئی کافر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ دوسری بہت امپورٹنٹ شک تھی کہ مسلمان اس سال جو تیاری کر کے آئے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے۔ میں نے تمہید کیوں باندھی ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت پیارے دوست، ہمارے بہت محترم، عمر میں چھوٹے ہیں، صدیق جان اپنی والدہ کے نام کا عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ کا نام سٹاپ لسٹ میں ہے۔ دہشت گرد جہاں مرضی ہے جاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور بس، چاہے وہ میاں والی ایئر بیس ہو، چاہے وہ پشاور کی مسجد ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن صدیق جان وہ بولتا ہے، وہ ایک کوے نے طوطے سے پوچھا
کہ تم پنجرے میں کیوں باندھو؟ تو طوطے نے جواب دیا کیونکہ میں بولتا ہوں۔ صدیق جان کا قصور کیا ہے؟ یہ قصور کیا تھا کہ وہ اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے کہ وہ بولتا ہے، وہ سوال اٹھاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیوں ہے، وہ کہتا ہے یہ کیوں ہے، وہ کہتا ہے یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، اور کہانی وہی ہے سقراط کو جو زہر کا پیالہ دیا گیا تو کیا چارج تھا پتہ ہے آپ کو؟ چارج یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کے اخلاق خراب کر رہا ہے۔ وہی چارج عمران خان پہ ہے۔ عمران خان نے نوجوان نسل کو بدتمیز کر دیا ہے، عمران خان نے نوجوان نسل کو بد تہذیب کر دیا ہے، عمران خان نے صدیق جان جیسے نوجوانوں کے منہ میں زبان دے دی ہے، عمران خان نے عمران ریاض خان، صابر شاکر، ڈاکٹر محیط پیرزادہ جیسے لوگوں کے منہ میں زبان دے دی ہے۔ وہ بولتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں۔ جو چودھری نظام دین اور اس نظام کو گراں گزرتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کاکڑ غیر آئینی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ چاروں صوبائی حکومتیں غیر آئینی ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی میعاد ختم ہو گئی ہے، وہ سوال کرتے ہیں سپریم کورٹ کدھر ہے، وہ سوال کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کدھر ہیں۔ سہیل وڑائچ کالم لکھ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے وہ ستمبر اور اگست میں لے جائیں۔ کیوں؟ کوئی پوچھنے والا ہے سہیل وڑائچ کو؟ قاضی فائز عیسیٰ نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی شک کا اظہار نہ کرے، یہ پتھر پہ لکیر ہے میرا فیصلہ۔ تو قاضی صاحب کدھر گیا آپ کا جو وہ تھا فیصلہ جو پتھر پہ لکیر تھا؟ تو صدیق جان کو جب عمرے پر جانے کے لیے روکا گیا، اور ہمارے بزرگ کہتے تھے اور کہتے ہیں، نیک لوگ کہتے ہیں کہ آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو سرکار اور صدیق جان کے راستے میں یہ نظام آ گیا، یہ مشرکین مکہ آ گئے، انہوں نے صدیق جان کو عمرے پر جانے سے روک دیا گیا، اور بالکل مشرکین مکہ کی طرح کہ جی آپ اس سال واپس چلے جائیں، آپ کی ساری تیاری، آپ کی ساری تھکاوٹ، آپ کی ساری پیاس، آپ کی ساری بھوک وہ ہمیں قبول نہیں ہے، آپ واپس جائیں، اور اگلے جو ہے وہ آپ سال آئیں اور عمرہ کریں۔ لیکن یہاں تک تو مشرکین مکہ یہ والے یہ ٹھیک ہے کہ روک لیا ہے، نہیں جانے دیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا صدیق جان کو کہ آپ کب اپنی مرحومہ والدہ کے نام کا عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سال آئیں، اگر پوری طرح مشرکین مکہ بننا ہے تو بتا دینا تھا کہ اگلے سال آئیں یا اگلے مہینے آئیں یا مارچ میں آئیں، یہ نہیں بتایا گیا۔ تو بہرحال جو سکہ رائج الوقت ہے وہ یہی ہے کہ جی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور میں اکثر سوال پوچھتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ یہ ملک ہے یا گلو شالہ میلہ ہے، اور دنیا اتنی منافق ہے جو بلیوں پر، کتوں پر، چوہوں پر چیخ اٹھتی ہے کہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ امجد خان نیازی پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا ہے، ان کو تھانے سے غائب کر دیا گیا ہے، صدیق جان کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے۔ کیوں روک دیا گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ مشرکین مکہ کا کام تھا۔ ہاجرہ پانزئی، وہ ایک تو یہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی ناشر نہیں ہے اس کتاب کا، نہ کوئی وہ کتاب چھاپنے کے لیے تیار تھا، اور ایک اور انکشاف آپ کے سامنے کر دوں کہ ٹوٹل 100 کتابیں چھپوائی گئی ہیں خاص مقصد کے لیے۔ کل وہ ہلکا سا کل پرسوں پیٹ ساڑی میں سے دکھا رہی تھی، ہلکا سا جید چنگڑ کے سامنے، جوید چودھری کے سامنے، اس کی شکل کو خسرے کی آپ غور سے دیکھیں۔ خان صاحب کا یار اتنا سٹیٹس گر گیا ہے، ہم تو خان صاحب کا سٹیٹس سمجھتے تھے جمائمہ گولڈ سمتھ، اور ہم خان صاحب کا سٹیٹس سمجھتے تھے زینت امان، اور ہم خان صاحب کا سٹیٹس سمجھتے تھے لیڈی ڈائنا۔ یہ خسرا، یہ جو ہے نا وہ جو 35 روپے لے کر ناچتا بھی ہے اور پھر بعد میں 30 منٹ بندے کو گھٹتا بھی ہے، یعنی وہ جو ہے نا دباتا بھی ہے، ایک خسرا، یہ عمران خان کا سٹیٹس رہ گیا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 1 لاکھ اور
35वें صفحے پہ لکھتی ہیں کہ عمران خان ایک دفعہ مجھے اندھیرے کمرے میں لے گئے، پھر انہوں نے کنڈی بند کر دی، پھر وہ میرے قریب آئے اور مجھے کہا کہ یہ دیکھو یہ جو گھڑی ہے یہ میں توشہ خانے سے لایا ہوں اور رات کو لائٹیں مارنی ہے یہ دیکھو یہ رات کو لائٹیں مار رہی ہے۔ یہ پانیزئی نے لکھا ہے۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اور لائک کریں، بولنے کا حوصلہ ہوتا ہے کہ جی لوگ پسند کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں، یوٹیوب فیملی کو بڑھائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور حسب معمول مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔